کلاس ہمارا 6 چیپٹر ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ جو تھے وہ احیاء اسلام کے ایک مرکزی کردار تھے۔ آپ نے اسلام کی اشاعت، تبلیغ، اس کے علاوہ مسلک کو ایک طریقے پر لے کر آنے میں اولین کردار ادا کیا۔ بر صغیر میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں چلیں اس کے بنیادی کردار جو تھے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے جن تعلیمات کی بنیاد ڈالی ان کی پیروی آپ کے بعد میں آنے والوں نے کی۔ آئیے سبق پڑھ کر ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ تعارف۔ برصغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ زوال کے اسباب پر غور کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں میں عہد مغلیہ کے مشہور عالم و مصنف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بھی تھے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا اور ان کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا۔ یہ اپنے عہد کے جید یعنی بزرگ، عالم دین اور بلند پایہ شیخ تھے۔ شیخ یعنی بڑے کردار والے، بڑے رتبے والے۔ آپ کی پیدائش 1703 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ والد محترم کی طرف سے 33 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب خاندانی سلسلہ خلیفہ ثانی تیسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عربی الاصل یعنی اصل عربی ہیں اور نجیب الطرفین ہیں یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم بلکہ مروجہ نصاب کی تکمیل 17 برس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار سے مکمل کی۔ 15 سال کی عمر میں تصوف کے میدان میں قدم رکھا۔ تصوف کہتے ہیں اللہ کی طرف لو لگانے کو تصوف کہتے ہیں۔ اور اپنے والد سے بیعت ہوئے یعنی اپنے والد کی اطاعت میں آ گئے۔ تصوف کے اسباق اور اصلاح بھی اپنے والد سے لیتے رہے۔ اصلاح یعنی درستگی۔ 17 برس کی عمر میں آپ ظاہری اور باطنی علوم میں استعداد حاصل کر چکے تھے، یعنی 17 سال کی عمر میں آپ نے اپنے تمام دنیاوی اور روحانی علوم جو تھے ان کو مکمل کر لیا تھا، ان کی کوششیں مکمل کر لی تھیں۔ والد محترم کی وفات کے بعد آپ حجاز چلے گئے اور مزید علوم حاصل کیے۔ حجاز میں اپنے وقت کے سب سے بڑے حدیث کے عالم ابو طاہر کردی سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 1145 ہجری میں ہندوستان لوٹ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں آپ کے والد شاہ عبد الرحیم، شیخ ابو طاہر مدنی، شیخ محمد افضل سیالکوٹی جیسے بلند مرتبہ شیوخ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان لوٹے تو آپ کو علوم ظاہری اور اصلاح باطنی میں بھرپور کمال حاصل ہو چکا تھا۔ ہندوستان آ کر آپ نے مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ ہندوؤں میں مرہٹہ قوم سیاسی لحاظ سے روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں میں اخلاقی انحطاط بڑھتا جا رہا تھا۔ انحطاط، کمی بیشی، ہندوؤں کے ساتھ میل جول اور رہن سہن کی وجہ سے خالص توحید اور خالص اسلام مٹتا جا رہا تھا اور اس کی جگہ مسلمانوں کی زندگی میں ہندوانہ رسومات داخل ہونے لگی تھیں، یعنی ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے جو ہندوستانی مسلمان تھے وہ اسلام اور اس کی تعلیمات کو بھلانے لگے تھے اور دنیاوی کمال کے لیے ہندوانہ رسومات کو اختیار کرنے لگے تھے۔ بدعات اور منکرات۔ بدعت یعنی کسی خالص چیز میں کسی کھوٹ کو ملانا بدعت کہلاتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی قول ہے اور اس میں آپ اضافی طور پہ کوئی ملائیں گے تو وہ بدعت کہلائے گا۔ منکرات، انکار کرنا معاشرے میں پھیلتی جا رہی تھیں۔ رہی صحیح کسر جاہل صوفیہ نے پوری کر دی۔ جو باقی کسر رہ گئی تھی، ایک تو لوگ ہندوانہ رسوم اختیار کر رہے تھے، دوسرے یہ کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کو بھلاتے جا رہے تھے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ ان صوفیہ کا، یعنی ان صوفی لوگوں کا تھا، ان عالموں کا تھا جو اسلام پر مکمل عبور نہیں رکھتے تھے اور لوگوں کو غلط تعلیمات دیتے تھے، جن کی وجہ سے
تصوف اور دین میں بدعات کے بڑے دروازے کھل گئے تھے۔ تصوف لوگوں کی اصلاح کے بجائے تخریب دین اور فساد ظاہر و باطن کا کام کر رہا تھا۔ یعنی تصوف جو ہے جس کا اصل شعار کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانا۔ اللہ سے لو لگانے کا مطلب اسلامی تعلیمات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ جبکہ ہندوستان میں جو تصوف رائج ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی درستگی کرنے کے بجائے ان کو فتنے پر آمادہ کیا جائے، فساد پر آمادہ کیا جائے اور ظاہری اور روحانی طور پر ان کو بالکل پست کر دیا جائے، ان کے اخلاق کو بالکل تباہ کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں پھر کسی مجدد یعنی بزرگ کا اٹھنا ناگزیر ہو گیا، اور ناگزیر یعنی ضروری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے، ایسے حالات میں ایک بار پھر ضرورت تھی کہ اللہ کا یہ مقررہ کا قانون حرکت میں آئے۔ ایسے حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا کردار ادا کیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس دین کو بدعات اور منکرات سے پار کرنے کے لیے اٹھے، برائی کے خلاف ہر محاذ پر بیک وقت کام شروع کیا۔ یعنی برائی کے خلاف ہر محاذ پہ، یعنی اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ، روحانی طور پہ، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ جو فساد مختلف صوفیہ نے برپا کیا ہوا تھا اس پر ایک ساتھ کام شروع کیا۔ علمی لحاظ سے بھی آپ نے تجدیدی کارنامے انجام دیے اور عملی لحاظ سے بھی آپ نے لوگوں کی توجہ شریعت کے اولین ماخذ قرآن مجید کی جانب مبذول کرائی اور قرآن حدیث کے علوم کو اجاگر کیا۔ علمی لحاظ سے بھی آپ نے یعنی اپنی تصانیف کے ذریعے آپ نے ایسے کارنامے انجام دیے، اور عملی لحاظ سے بھی آپ نے لوگوں کی توجہ جو ہے ان کے اصل کی طرف دلائی۔ ماخذ یعنی بنیاد، مومنوں کا بنیاد، مسلمانوں کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو ماننا، جس سے ہندوستان کے مسلمان نابلد ہو گئے تھے، ناواقف ہو گئے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ نے ان کی توجہ قرآن اور حدیث کی جانب کروائی اور ان علوم کو اجاگر کیا، یعنی سب کے سامنے لے کر آئے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی یوں ضرورت تھی کہ ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں کی علمی زبان جو تھی وہ فارسی تھی، جبکہ قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اس کی تعلیمات کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کرایا تاکہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو سکیں۔ اصول تفسیر پر نہایت قیمتی کام کیا۔ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ہوتی ہے وضاحت۔ حدیث اور علم حدیث پر کام کر کے اس کی اہمیت بتائی۔ آپ نے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس کو فارسی زبان میں شائع کروایا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی تفسیر جو ہے اس پر کام کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو حدیث کہلاتے ہیں ان پر کام کیا اور اس کی اہمیت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ ترجمہ قرآن کے علاوہ آپ باکثرت کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بے شمار ایسی کتابیں لکھی جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اصل علم، اصل دین سے واقف کیا۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ ہے۔ سیاسی صورتحال بہتر کرنے کے لیے بادشاہ کو بیدار کرنا چاہا اور بادشاہ کو خطوط لکھے، مگر افسوس بادشاہ نے اس جانب کوئی توجہ نہ دی۔ مسلمانوں کا سیاسی زوال بڑھتا دیکھ کر آپ نے خود ہی کوئی قدم اٹھانا بہتر سمجھا۔ علمی طور پہ کام کرنے کے بعد آپ نے اس زمانے کے بادشاہ کو یہ بتانا چاہا کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بادشاہ کو بہت سے خطوط لکھے، لیکن جب ان کو کوئی اس کا مثبت جواب نہ ملا تو آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ نے افغانستان کے مجاہد بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور انہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پکارا۔ یعنی آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کر کے مرہٹوں کو شکست دی، جس کی وجہ سے آئندہ ہندو سیاسی لحاظ سے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، ان کی ایسی جرت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا مسلمانوں کی
جو تاریخ ہے، جو دین ہے، اس کے اوپر کوئی حملہ کر سکیں۔ برصغیر کی تاریخ میں یہ جنگ جو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان ہوئی، پانی پت کی تیسری جنگ کہلاتی ہے۔ علماء اور واعظین یعنی واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے کی اصلاح کے لیے آپ نے اصلاحی کتب لکھیں، ایسی کتابیں لکھیں جس سے ان جاہل صوفیہ کو علم حاصل ہو سکے، جس کے ذریعے وہ اسلام کی صحیح اور درست تعلیمات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے طبقہ اشرافیہ سے لے کر عام افراد تک تمام طبقات میں پھیلی ہوئی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کا جائزہ لیا اور اس کا علاج تجویز کیا۔ اشرافیہ کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ لوگ، اعلیٰ طبقے والے، دولت اور پیسے والے، اور عام افراد جو ہوتے ہیں وہ جو معاشی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو ان طبقات میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کا جائزہ لیا اور امیر و غریب ہر شخص کی قلبی اور روحانی بیماریوں کے علاج کا بیڑا اٹھایا۔ امیروں اور دولت مندوں کے تکبر و غرور، جاہ پسندی، حب دنیا یعنی دنیا کی محبت، جاہ پسندی یعنی بادشاہت، آخرت سے غفلت، اور غریبوں کی حب دنیا، لالچ، چاپلوسی اور عدم توکل، بھروسہ نہ کرنا جیسی بیماریوں کی اصلاح پر کام کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیری مریدی کے تمام سلسلوں پر غور کیا اور تصوف کو جاہل صوفیہ کی دسترس سے نکال کر یعنی قبضے سے نکال کر اسے شریعت کے ہم مشرب کر دیا، یعنی اسے شریعت کے مطابق کر دیا، ایک جیسا یکساں کر دیا۔ عرفان، تصوف اور عشق کے ساتھ عمل، تقوی اور شریعت کا تلازم بیان کیا اور تصوف کا اصل مقصد جو کہ فرد کی اندرونی اصلاح ہے اس پہ زور دیا، یعنی اللہ کی طرف لو لگانے کے عمل کے ساتھ، اللہ سے عشق کے عمل کے ساتھ ساتھ ہی تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف اور شریعت کے جو جتنے بیانات اور احکامات ہیں ان کی طرف ہر انسان کی اندرونی اصلاح کی، ظاہری اصلاح جو ہے اس سے انسان کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اندرونی اصلاح نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ اخلاص اچھا نہ ہو، دل کی نیت اچھی نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے لوگوں کی اندرونی اصلاح کی۔ یہ حقیقت ہے کہ برصغیر میں ان کے بعد جتنی بھی اصلاحی تحریکیں پیدا ہوئیں ان سب کے بانی اول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ہیں۔ 61 برس کی عمر میں 1762 عیسوی میں بوقت ظہر آپ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 1762 میں وفات پائی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کے جانشین ہوئے اور ان کے کام کو آگے بڑھایا۔ یا جانشین یعنی آپ کے بعد وہ مقرر ہوئے جنہوں نے آپ کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے اہم کارنامے کیا ہیں؟ ہندوستان کے مسلمانوں میں اخلاقی، مذہبی، ظاہری اور باطنی شعور پیدا کرنا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کروایا، اس کے بعد آپ نے جو ہے حدیث اور علم حدیث پر اور تفسیر پر زور دیا۔ اس کے بعد آپ نے سیاسی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو مرہٹوں سے نجات دلوائی، اور سب سے آخر میں آپ نے سب سے اہم شعبے واعظین، صوفیہ اور علماء جو اپنی جہالت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے ان کی اصلاح کرنے کے لیے ایسی تصانیف اور ایسی اصول اور ایسے قوانین بنائے کہ جن کے ذریعے وہ تمام جو ہیں وہ ایک صف میں آ گئے، ان کی سب کی تعلیمات یکساں ہو گئیں۔ تو آپ کے یہ عظیم کارنامے جو ہیں انہوں نے برصغیر کی تحریک احیاء اسلام میں اہم کردار ادا کیا اور آپ اس کے بانی قرار پائے۔ آپ کے بعد آنے والوں نے آپ کے اصول قوانین کے مطابق لوگوں کی اصلاح کی۔ شکریہ۔